یہ چار چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی. اس قسم اٹھانے کے بعد اب آج کے سبق کے اندر جو جواب قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کی قسم کھانے سے مقصود جو تھا وہ اس جواب قسم کے مضمون کو پختہ کرنا تھا. جواب قسم دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 30 سورۃ الانشقاق، آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 25 تک تلاوت کی ہے. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، البتہ ضرور بھی ضرور سوار ہوگے تم ایک حال کے بعد دوسرے حال کی طرف. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس کیا ہے ان کے لیے جو ایمان نہیں لے آتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن پاک، لا یسجدون سجدہ نہیں کرتے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اس چیز کو جو وہ جمع کر رہے ہیں یا اس چیز کو جو وہ چھپاتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، پس خوشخبری دے دیجئے ان کو دردناک عذاب کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان کے لیے اجر ہوگا بغیر احسان لگایا ہوا یا بغیر کم کیا ہوا. سورۃ انشقاق کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 25 تک تلاوت کی، ترجمہ بیان کیا. کل ہم نے تفسیر کے اندر جب ہم نے سبق پڑھا تھا کل کا جو، اس میں چار چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی تھی، ان چیز کا ذکر کیا تھا. فلا اقسم بالشفق، شفق کی قسم اٹھائی. واللیل، رات کی قسم. واللیل وما وسق، پھر آگے وسق کی قسم اٹھائی. اس کے بعد والقمر اذا اتسق. یہ چار چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی. اس قسم اٹھانے کے بعد اب آج کے سبق کے اندر جو جواب قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کی قسم کھانے سے مقصود جو تھا وہ اس جواب قسم کے مضمون کو پختہ کرنا تھا. جواب قسم کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ. کل کی جو آخری اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی تھی کہ جب وہ مکمل ہو جائے، پورا ہو جائے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاند جب مکمل ہوتا ہے تو وہ کئی حالتوں کے بعد ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پہلی ہی رات جب چاند نکلے گا تو وہ مکمل 14ویں کا چاند ہوگا، نہیں. 1 2 3 4 سٹیپ چڑھتے چڑھتے جب وہ 14ویں تک پہنچتا ہے پھر وہ مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ نیچے کی طرف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسانوں کے اوپر بھی جیسے چاند کے اوپر حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، انسانوں کی بھی ایک حالت نہیں رہنی، بلکہ ان کے اوپر بھی مختلف حالات آتے رہیں گے. مختلف حالات کیسے؟ یعنی کہ انسان کسی ایک سیڑھی پہ نہیں رہے گا. آج اس سیڑھی پہ ہے، کل اس پہ، کل اس پہ. عام الفاظ میں کہہ لیں کہ بچہ ہے، پھر نوجوان ہوا، جوان ہوا، بڑھاپا آیا، صحیح ہے، بڑھاپے کے بعد کمزور ہوا، فوت ہو گیا. پھر فوت ہونے کے بعد بھی یہ نہیں کہ اب جو فوت ہو گیا تو اس کے حالات ختم، نہیں. قبر کے اندر جانے کے بعد پھر مختلف حالات آئیں گے جو قبر کی زندگی کے جے ہوں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائیں گے، دوبارہ اٹھانے کے بعد ان کا حساب کتاب ہوگا. ان کے حساب کتاب سے پھر ان کی آخری منزل مقرر کی جائے گی. پھر کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی آخری منزل جو ہوگی وہ راحت ابدی ہوگی. کئی ایسے ہوں گے جن کی آخری منزل جو ہے وہ آفت ابدی ہوگی.
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک حالت پہ نہیں رہے گا بلکہ اس کی حالتیں تبدیل ہوتی رہیں گی یہاں تک کہ وہ اپنی اصل حالت اصل منزل تک پہنچ جائے گا۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں یہ سب کچھ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ان پر قرآن پاک نازل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو قرآن پاک پڑھ کے سنا دیا ہے، باوجود اس کے بھی یہ لوگ اتنے جاہل ہیں، غافل ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ایمان نہیں لے کے آ رہے، یہ ایک قیامت پر ایمان نہیں لا رہے، یہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہے، کہ یہ ایمان ہی نہیں لے کر آ رہے کسی بھی چیز کے اوپر، حالانکہ یہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں، جھٹلائے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب بھی ان پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی کہ سجدہ سے یہاں مراد ہے جھکنا کہتے ہیں عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو جو ہے وہ مغرور یا تکبر والا نہ بنانا بلکہ اپنے آپ کو عاجز رکھنا۔ اور کفار کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جھکاتے نہیں، یعنی کہ عاجزی انکساری اختیار نہیں کرتے بلکہ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ بتلا رہے ہیں، بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ الٹا وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس وہ آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ماننے کے بجائے کیا کرتے ہیں کہ ان کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ تمام انسانوں کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے کہ انسانوں کے دل کے اندر کیا ہے، انہوں نے جو چیز چھپائی ہوئی ہے وہ کیا ہے، وہ کیا چیز تھی جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی، وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، عداوت، وہ تھا رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں۔ فبشرہم بعذاب علیم، یہ جب حالت دیکھی اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، پس آپ خوشخبری دے دیں ان کو ایک دردناک عذاب کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو دنیا کے اندر سیدھے راستے پر آ ہی نہیں رہے، جب دنیا میں سیدھے راستے پر نہیں آ رہے تو آپ ان کو عذاب کی خوشخبری دے دیں، کیونکہ آخرت کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب ہی ہوگا، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی وہاں پرسکون ماحول نہیں پیدا کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے، آپ کے دل میں بھی آیا ہوگا کہ خوشخبری تو اس چیز کی دی جاتی ہے کہ اگلا بندہ سن کے وہ خوش ہو جائے، اس کو وہ چیز اچھی لگے، پر یہاں پہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی خوشخبری دینے کا حکم کر رہے ہیں وہ تو ایک عذاب کی ہے، عذاب کا تو کوئی بھی انسان سن کر خوش نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلام بطور استہزاء کے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بطور استہزاء کے کلام کیا ہے، جیسے کفار بھی بطور استہزاء مذاق اڑاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی بطور استہزاء کے ہی یہ کلام یہاں پہ کیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس آیت سے مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے علاوہ وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لے کر آئے، پھر انہوں نے اعمال صالحہ کیا، نیک عمل کیا، اپنی زندگی کے اندر کسی قسم کی برائی نہیں کی، اگر برائی کی بھی تو اس کے اوپر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کو قیامت والے دن بہترین اجر عطا فرمائیں گے، اور وہ اجر ہوگا وہ بغیر، کیا ہے آیت کے آخری الفاظ، کہ وہ جو اجر اللہ تعالیٰ دیں گے وہ لہم اجر غیر ممنون، وہ بغیر کسی احسان کے ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کی تفسیر بتلا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس دن قیامت والے دن مسلمانوں کو جو جنتی ہوں گے، انشاءاللہ ہم سب ہوں گے، اس دن جو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجیں گے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان ہوگا، ورنہ ہمارے اعمال جو ہیں جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ کیسے دے رہا ہے؟ اچھی زندگی کی صورت میں، اچھی رہائش کی صورت میں، اچھے گھرانے کی صورت میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں ان کا بدلہ دنیا میں دے رہا ہے۔ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم سے ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے
کے اوپر آپ نے آیت سنی ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا ان پر تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم پر بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو سجدہ تو ہم بھی نہیں کرتے ہیں, ہم بھی جو ہے نا وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں, ہم کوئی سجدہ نہیں کرتے. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب جیسے میں نے آپ کو ابھی اوپر دے دیا ہے کہ یہاں پہ جو سجدہ ہے اس سے مراد ہے خشوع, اپنے آپ کو جھکانا, یعنی کہ عاجزی اختیار کرنا, انکساری اختیار کرنا, نہ کہ تکبر کرنا, غرور کرنا. تو یہاں پہ جب مسلمانوں کے آگے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے. دوسرا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ جو القرآن ہے اس سے مراد تمام قرآن پاک نہیں ہے, بلکہ وہ قرآن پاک کی مخصوص آیات مراد ہیں جن پہ سجدہ تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کے اندر سجدے ہیں, جب وہ سجدہ تلاوت کی آیت آتی ہے تو ہم سجدہ کرتے ہیں. اس لیے آج ہم نے بھی ایک سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, میں نے پڑھی ہے, مجھ پر بھی سجدہ تلاوت جو ہے وہ فرض ہے, واجب ہے. آپ جن حضرات میرا یہ بیان سن رہے ہیں ان کے اوپر بھی یہ لازم ہے. اس لیے آپ لوگ جب یہ تلاوت سنیں تو فوراً آپ بھی سجدہ کر لے گا, میں بھی انشاءاللہ کر لوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.